اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الہلہ، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے ایک اوقات کا تعین ہے، کیلنڈر ہے، اور حج کے لیے۔ اب دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر لٹکا دیا ہے، معلوم ہو گیا یہ چاند پہلی تاریخ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے، آدھا چاند ہو گیا ہے، 2 ہفتے ہو گئے، پورا چاند ہو گیا ہے، پھر نے گھٹنا شروع کیا۔ تو یہ گویا کہ لوگوں کے لیے اوقات کار کی تعین کے لیے، اور خاص طور پر سب سے اہم شے حج۔ اور یہ نوٹ کیجئے، صوم کے بعد حج، اور حج کے ساتھ قتال۔ حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے، نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے، روزہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، عبادت اور ہر جگہ ہو سکتی ہے، اور زکوٰۃ ہر جگہ دی جا سکتی، حج تو وہی ہوگا۔ اور وہ تھا اس وقت زیر تسلط مشرکین کے، اور مشرکین کے تسلط سے نکالنے کے لیے قتال لازم تھا۔ اس قتال کے لیے صبر پہلے پیدا ہونا ضروری ہے۔ جو گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے پہلے خود روزہ رکھو۔ یہ ترتیب ہے، ربط ہے، صوم کے احکام فوراً حج اور قتال کے احکام۔ یسألونک عن الہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقی۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت پر سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس میں تقوی ہے۔ یہ اصل میں ان کے ہاں ایک رواج تھا، کیونکہ حج تو ہو رہا تھا ایام جاہلیت میں بھی، اس کے مناسک کی بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھیں، کچھ ترمیمیں انہوں نے کر دی تھی، یہ حج تو تھا ان کا۔ وہ یہ کرتے تھے جب گھر سے مکے سے نکل گئے احرام باندھ کر، اب اگر کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ احرام باندھ کر نکل آئے ہیں، اب دروازے سے تو نہیں جا سکتے، گھسیں گے کہیں پیچھے سے کہیں اوپر سے پھاند کر دیوار آئیں گے، اور اسے سمجھتے تھے بڑا تقویٰ ہے۔ فرمایا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں، یہ سرے سے نیکی نہیں۔ ولیس البر، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے ان تأتوا البیوت من ظہورها کہ تم ان کے گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑے سے، ولکن البر من اتقی۔ اب یہاں اس پوری آیت کو ذہن میں رکھ لیجئے، آیت البر کے آخر میں لفظ تھا اولئک هم المتقون ولکن البر من اتقی۔ گویا کہ وہ پورا تصور جو ہے یہاں پر جو آیا بر میں آ چکا ہے، اس کو اس لفظ کے حوالے سے اس پورے تصور کو پھر آپ کے ذہن میں تازہ کر دیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لیجئے قتال آ گیا۔ اب یہ تیسری کڑی آ گئی نا، ایک لڑی عبادات کی، ایک لڑی معاملات کی، ایک لڑی انفاق کی، ایک لڑی قتال کی، یہ چوتھی کڑی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، اللہ قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ مہاجرین کہاں سے نکالے گئے تھے؟ مکے سے۔ محمد الرسول اللہ پر وہاں پر حیات تنگ کر دی گئی تھی، قافیہ تنگ کر دیا گیا تھا، تبھی تو آپ نے ہجرت کی۔ نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ والفتنة أشد من القتل، اور یہ خیال نہ رہے کہ قتل اور خون ریزی جو ہے تو بری بات ہے، فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ ایسے حالات جن میں کہ انسان اللہ خدائے واحد کی بندگی نہ کر سکے، اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو، یہ سارے حالات فتنہ ہیں۔ تو قتل اور خون ریزی اتنی بری شے نہیں ہے جتنی فتنہ۔ والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ہاں مسجد حرام وہ چونکہ اسے تو امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے، ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جو بھی حرم کا علاقہ ہے، حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ خود تم سے قتال کریں اس میں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے قتال کرتے جنگ کرتے ہیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو قتل کرو انہیں۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ بعد آ جائے تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔